بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو انسان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری یہ دعائیں رد ہو گئیں، قبول نہیں ہوئیں، میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نادان انسان، تمہیں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہوں؟ جب تو ہاتھ اٹھا کر مجھے اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو میں تجھے 70 بار کہتا ہوں جی میرے بندے، جی میرے بندے، تجھے کیا چاہیے مانگ، میں تیری جھولی بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تمہارے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو سنبھال کر امانت کے لحاظ سے قیامت کے روز ثواب بنا کر تمہارے پلڑے میں ڈال دوں گا۔ اے نادان انسان، جب تو دعا مانگتا ہے فرشتے وہ دعائیں لپیٹ کر عرض کرتے ہیں یا باری تعالی، اس انسان نے یہ دعا طلب کی ہے لیکن وہ گنہگار ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کا کیا کریں؟ رد کر دیں؟ میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دعاؤں کو اس انسان کے لیے قیامت کے روز امانت سمجھ کر رکھ دو۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالی جل شانہ، وہ تو گنہگار ہے، اس کے اچھے عمل بھی نہیں۔ میرے اللہ رب العزت جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتو، سمجھ لو یہ میرے محبوب کی امت ہے، میں نے اپنے محبوب کو وعدہ کیا ہے میں تیری امت کو بخش دوں گا، اس لیے ان کی دعاؤں کو سنبھال کر رکھا جائے تاکہ جب روز محشر ان کے اعمال کا وزن ہو وہ دعائیں ان کے پلڑوں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کی پشت پر براجمان ہو گئے تو کہا الحمدللہ، پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم تو اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا پاک ہے تو میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے کیا، پھر آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا، اس لیے میں ان کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 2 آدمی ایک دوسرے کے دوست تھے، ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا کہتا تھا میں گناہ گار ہوں، یہ اسے کہتا اپنی روش سے باز آ جاؤ تو وہ کہتا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو، حتیٰ کہ اس نے ایک روز اسے گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے اسے بہت برا سمجھتے ہوئے کہا باز آ جاؤ، اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا اللہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ کبھی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ پس اللہ تعالی جل شانہ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا تو اس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور وہ دونوں اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالی جل شانہ نے گنہگار شخص سے فرمایا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے عبادت گزار سے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک دو؟
وہ عرض کرتا ہے نہیں، میرے رب العزت جل شانہ فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جا۔ گناہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ تعالی جل شانہ چاہتا ہے وہ باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے اور رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالی جل شانہ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ تعالی جل شانہ چاہتا ہے وہ باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے رب جی میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالی جل شانہ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے سو کرے۔ اے نادان انسان، تمہاری دعائیں میں ہرگز نہیں رد کرتا، فرماتا تمہاری بھلائی کے لیے روز محشر کے وقت تمہاری دعائیں ثواب بنا کر تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ حساب کے وقت تمہاری دعائیں تمہارے گناہوں سے سبقت لے جا سکیں، اس لیے تو دعائیں مانگتا رہے اور مجھے رب کہتا رہے اور کسی اور کو شریک نہ کر، یہ تیری بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بہن بھائی مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین الہی آمین ثم آمین۔